آیت نمبر 106 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ پس تم عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 106 ہے۔ یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دن۔ تبیض سفید ہوں گے، وجوہ کئی چہرے، وجوہ جمع ہے کس کی؟ وجہ کی، وجہ ایک چہرہ، وجوہ کئی چہرے۔ وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کئی چہرے۔ فاما الذین پس رہے وہ لوگ، فا کا معنی پس اور اما کا معنی ہم کر رہے ہیں رہے، پس رہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اسودت جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اسودت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، سیاہ ہوئے وجوہم جن کے چہرے۔ اکفرتم تو ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، یہاں پہ ایک لفظ کیا ہے؟ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، فیقالو، اس لفظ کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوگا، اور جو بھی عربی زبان جانتا ہے وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے۔ تو پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، فیقالو تو ان سے کہا جائے گا، اکفرتم، استفہام کے لیے کیا؟ کفرتم تم نے کفر کیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا فا کا معنی کیا ہے؟ تو، ذوقو تم چکھو، ذوقو جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوا کرتا ہے؟ ذوق، تو چکھ، فعل امر ہے آرڈر کے لیے، ذوقو تم چکھو، العذاب عذاب، بما یہ بات سببیہ ہے، اس لیے کہ، اس وجہ سے، کیونکہ، بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، کنتم تم تھے، تکفرون کفر کرتے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تکفرو تو کفر کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ عذاب جس کا تذکرہ آیت نمبر 105 کے آخر میں آیا ہے، وہ عذاب کب ہوگا؟ تو فرمایا یوم، اس دن ہوگا جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے سفید ہوں گے۔ سیاہ چہرے کن کے ہوں گے اور سفید چہرے کن کے ہوں گے یہ اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک حدیث شریف سے بھی مدد لینا چاہوں گا تاکہ یہ آیت ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تریدون شیئا ازیدکم، کہ میری نعمتیں تمہیں مل گئیں، میری جنت تمہیں مل گئی، اب بتاؤ کوئی اور خواہش تم رکھتے ہو، کوئی اور تمنا آرزو رکھتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ علم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یعنی کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اور کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا؟ یعنی کہ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ پھر کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا، نورانی نہیں کر دیا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنتیوں کے چہرے روز قیامت نورانی ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے مابین اور اپنے مابین موجود حجاب کو ہٹا دیں گے، تو تب یہ اہل جنت
اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے۔ تو یوم تبیض وجوہ، اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل یہاں پہ بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے ہے، انہیں پشیمانی، ندامت، افسوس میں مبتلا کرنے کے لیے ہے۔ یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، ایک عذاب بدنی اور ایک نفسی عذاب، کہ آپ کسی کو ڈانٹیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈانٹ رہے ہوں گے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کا جرم کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ تو اس سے مراد کون ہوئے پھر؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ہر بچہ توحید پہ ہوتا ہے، اسلام پہ ہوتا ہے، ایمان پہ ہوتا ہے، بعد میں وہ اختیار کرتا ہے یہودیت کو یا عیسائیت کو یا مجوسیت کو یا کسی بھی اور باطل دین کو، تو یہ کیا ہوا؟ ایمان کے بعد کفر ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ، اسلام پہ، ایمان پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ہم کلام ہیں جو بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیا اور پھر مرتد ہو گئے۔ تو دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد کون ہوں گے؟ مرتد۔ اللہ تعالیٰ مرتدوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، فذوقوا العذاب، اس لیے عذاب چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ چہرے اس لیے سیاہ ہوں گے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی اور اسباب بھی ذکر کیے ہیں جن کی وجہ سے کئی لوگوں کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے۔ ایک مقام یہ ہوا ایمان لانے کے بعد کفر، دوسرا مقام اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پہ جھوٹ بولتے رہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ پہ جھوٹ بولنا یہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا، آپ کہیں کہ یہ اللہ نے حلال قرار دی ہے، یہ دین اسلام کے مطابق حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو آپ حلال قرار دیں، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو آپ حرام قرار دیں، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ ایسے ہی دین میں بدعات داخل کرنا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، جب کہ آپ نے اس بدعت کو دین بنانے کی کوشش کی ہے، وہ دین نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اللہ پہ کسی قسم کا جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو اس جرم کا ارتکاب کریں گے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں گے ان کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عبس میں، وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، کہ روز قیامت کئی چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔
تو چاہے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں یا پوری زندگی آپ کفر پہ رہیں، شرک پہ رہیں، تو اس کی وجہ سے بھی روز قیامت چہرہ کیا ہوگا؟ سیاہ ہوگا۔ تو یہ چند مقامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انسان کوشش کرے کہ وہ توحید پہ رہے، ایمان اور اسلام پہ رہے، تاکہ روز قیامت اسے کسی قسم کی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا چہرہ روشن ہو، اس کا چہرہ سفید ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذوقوا العذاب، تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ کفر کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، یا اللہ کے نبیوں کے ساتھ کفر۔ سارے نبیوں کو نہ ماننا، یا سب کو مان لینا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننا، یا سب کو مان لینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ روز قیامت عذاب ہوگا، اور ایسے لوگوں کے چہرے روز قیامت کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔